بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کے سبق میں تعوذ اور تسمیہ کے بارے میں ضروری باتیں بیان کی جائے گی۔ گزشتہ ویڈیو میں عنوان سورۃ الفاتحہ مکیہ کی تفسیر اور تشریح بیان کی گئی تھی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس کو بھی دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ نحل آیت نمبر 98 میں رب تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو، یعنی تعوذ پڑھ لیا کرو۔ تعوذ سے مراد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اس کے لیے اور بھی الفاظ ہیں لیکن یہ الفاظ زیادہ مشہور اور معروف ہیں۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود کے شر سے، یعنی میں اللہ کی پناہ میں آ کر شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کا انتظام کر رہا ہوں۔ تعوذ کی مختصر تفسیر: شیطان انسان کا دشمن ہے اور اس نے انسان کو گمراہ کرنے کی قسم کھا رکھی۔ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین کہ بس تو میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ اور سورہ اعراف میں ہے کہ اس نے یہ کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر میں ان پر حملہ کروں گا ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں جانب سے بھی اور ان کے بائیں جانب سے بھی۔ تو تعوذ کے ذریعے سے شیطان مردود کے حملوں سے بچنے کا اور اس کی گمراہیوں سے بچنے کا انتظام کیا گیا ہے کہ تم اس مردود کی شر سے بچنے کے لیے اپنے اللہ کی پناہ حاصل کرو تاکہ اس کے مکر و فریب اور شر سے محفوظ ہو جاؤ۔ شیطان کے مقابلے میں تعوذ کے ذریعے سے حفاظت حاصل کرنے کو علماء نے ایک مثال سے یوں سمجھایا ہے جیسے دو بچے آپس میں لڑ پڑے، ایک بچہ چھوٹا ہو اور ایک بڑا ہو۔ اب جب بڑا بچہ چھوٹے کو مارنے لگتا ہے تو چھوٹا ظاہر ہے اسے لڑ نہیں سکتا ہے، تو وہ آواز لگاتا ہے اپنے والدین کو، اپنی ماں کو بلاتا ہے، اپنے ابا کو بلاتا ہے۔ اب جیسے ہی اس نے اپنی ماں کو یا اپنے والد کو آواز دی تو وہ بڑا بچہ یہ آواز سن کے بھاگ جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ جس کو اپنی مدد کے لیے بلا رہا ہے وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، میں اس سے نہیں لڑ سکتا ہوں، تو یوں بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح شیطان چونکہ نہ نظر آنے والا دشمن ہے تو اس کے مقابلے میں انسان جب اپنے رب کی مدد طلب کرتا ہے کہ اے اللہ یہ مجھ کو بہکانے کی اور مجھ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ میری مدد فرما دیجئے، تو شیطان پھر سمجھ جاتا ہے کہ یہ بہت ہی طاقتور ذات کو بلا رہا ہے کہ جس کی قدرت یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ تعوذ کے ذریعے سے اپنی حفاظت کا انتظام کرو۔ پھر قرآن مجید کے پڑھنے سے پہلے بطور خاص تعوذ پڑھنے کا حکم دینے کی وجہ اہل علم نے ایک تو یہ بیان کی ہے کہ ہدایت کا سرچشمہ قرآن کریم ہے اور ادھر گمراہی کا سرچشمہ شیطان ہے جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اسے کسی صورت میں آدمی کا قرآن پڑھنا برداشت نہیں، سو وہ ہر حال میں اسے قرآن پڑھنے سے باز رکھتا ہے، اور اگر کوئی پڑھنے لگے تو اس کے دل میں وسوسے ڈال کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگ لو۔ اور پھر تلاوت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی تعوذ پڑھنے کا حکم دینے میں بعض اہل علم نے یہ بات فرمائی ہے کہ انسان اپنی زبان سے طرح طرح کی باتیں بول کر اپنی زبان کو آلودہ کر لیتا ہے، ناپاک کر لیتا ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر انسان کی زبان کی طہارت کا انتظام کیا گیا ہے کہ تم پہلے یہ پڑھ لو تاکہ تمہاری زبان اس قابل ہو جائے کہ اللہ کے پاک کلام کو پڑھ سکے۔ تو یہ تعوذ جو ہے انسان کی زبان کی روحانی طہارت کا انتظام کرتا ہے۔ اہل علم نے فرمایا ہے کہ تلاوت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ مسنون ہے۔ یہ تفسیر تو تھی تعوذ سے متعلق۔ دوسرا لفظ تھا تسمیہ، تو تسمیہ سے مراد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے حکم میں تفصیل یہ ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو اس وقت اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھی جائیں، اور درمیان تلاوت میں جب ایک سورت ختم کر کے دوسری سورت شروع ہو تو سورہ برات جس کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، تو اس کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے
جائے گی اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، اور سورہ برات اگر درمیانے تلاوت میں آ جائے تو اس پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اور اگر تلاوت کا آغاز ہی سورہ برات سے ہو رہا ہے تو ایسے صورت میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھی جائیں گی۔ یہ تو تعوذ و تسمیہ کے حکم کے بارے میں تفصیل تھی۔ اب یہاں ایک بات اور یہ سمجھے کہ ہر سورت کے شروع میں سوائے سورہ برات کے سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوتی ہے، تو اس کے متعلق چند باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ پہلی بات تو اس بارے میں یہ سمجھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ نمل کی ایک آیت ہے، اور اس کے علاوہ یہ کسی اور سورت کی آیت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مستقل آیت ہے جو ہر سورت کے شروع میں دو سورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے۔ ابو داؤد شریف میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یعرف فصل سورت حتی تنزل علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورت کی حد اور انتہا کو نہیں جانتے تھے جب تک کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں اتری تھی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے سے یہ فرق ہو جاتا ہے کہ گزشتہ سورت جو ہے اس سے پہلے جو سورت چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی ہے اور اس کے بعد نئی سورت کا آغاز ہو رہا ہے، تو یہ فرق کے لیے۔ دوسری بات اس کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ تفسیر معارف القرآن میں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی ایک آیت ہے تو اس کا احترام قرآن کی بقیہ آیات کی طرح ضروری ہے۔ اس کو بے وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں، ناپاکی کی حالت میں اس کو بطور تلاوت پڑھنا جائز نہیں۔ ہاں کسی کام کے شروع میں جیسے کھانے پینے سے پہلے بطور دعا کے پڑھنا بہرحال جائز۔ تیسری بات اس کے متعلق یہ سمجھ لے کہ دین اسلام نے ہر اہم اور جائز کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہر اہم کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ بے برکت اور ناتمام ہوتا ہے۔ تو اس میں حکمت یہ ہے کہ اس سے انسان کی پوری زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھر جاتا ہے۔ قدم قدم پر انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میرا کوئی کام اللہ کی مشیت اور ارادے اور اس کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری وجہ اور حکمت اس میں یہ ہے کہ اس سے مسلمان اور کافر میں فرق ہوتا ہے کہ کافر اپنے کاموں کا آغاز بتوں کے نام سے کرتے تھے، ان کے مقابلے میں اسلام نے یہ تعلیم دی کہ اے اللہ کے ماننے والوں تم اپنے اللہ کے نام سے آغاز کرو۔ تو اس طریقے سے مسلمان میں اور کافر میں فرق ہو جائے گا، لہٰذا ہر اہم اور جائز کام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو محترم ناظرین، آج کے سبق میں ہم نے تعوذ و تسمیہ کے متعلق کی چند ضروری باتیں پیش کی۔ آئندہ ویڈیو سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ کی آیات کی تفسیر کا آغاز کر دیا جائے گا۔ آخر میں گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ابھی تک اس سلسلے کے ساتھ نہیں جڑے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے اس سلسلے کے ساتھ جڑ جائے۔ اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو قرآن پاک لفظ و لفظ ترجمے اور آسان تفسیر کے ساتھ سکھایا جائے گا، تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ان کو بھی اس سلسلے کے ساتھ جوڑیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔